अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। आज यकीनी तौर पर दुनिया में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब सूरत हाल इसीलिए भी है कि दुनिया की इसके वक्त जो मैशियत है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल की उस जंग से जुड़ी हुई है, जो कि जंग इसराइल और अमेरिका ने शुरू की, जो कि ईरान उसका जवाब और अपनी दफा में इस वक्त जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है, वो अपनी जगह पे बड़ी अहम है। मगर इसके साथ साथ कल रात एक खबर ये भी आई कि अमेरिका ने कोई फैसला किया है कि जिस फैसले के तहत जो है वो अब बातचीत करना चाह रहा है, और इसमें भी पाकिस्तान जो कि बड़ा अहम इस खित्ते में मुल्क और इस्लामी न्यूक्लियर पावर मुल्क और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत को फिर जो है कहीं ना कहीं इंगेज करने की बात की गई, और कहा गया कि कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका और इसराइल जो इस वक्त जंग चल रही है उसमें पाकिस्तान रोल अदा कर सकता है, जिसपे पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि यकीनी तौर पर अगर ये जिम्मेदारी और पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए दोनों मुल्क खास तौर पर ईरान और अमेरिका जो कि करीबी दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, और इस जंग का खात्मा या जंग पे ज़ाब्ते के लिए बात करते हैं, तो उस पर पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा, जो कि पाकिस्तान ने बारहा आज कहा। मगर उसके बावजूद जो है अमेरिका जो है कहते रहे कि जी हम हमला नहीं करेंगे, और इस जंग को 5 रोज के लिए जो है उन मकामात पे जिन पर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, और उसके बाद हमला हो गया। अब क्या सूरत हाल इस खित्ते में होगी? एक तरफ देखा जाए तो इस वक्त तेल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, और इसके साथ साथ दुनिया इस वक्त कहीं ना कहीं मफलूज बनकर रह गई है। नकुल हरकत ऐसे लग रहा है कि कोविड के बाद ये चंद जो दिन हैं ये दुनिया को ऐसे मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है कि तमाम की तमाम दुनिया इस वक्त परेशान है। इससे कैसे निकला जाए और कैसे इस में फैसला किया जाए, इसी पे आज बात करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, मेहमानों ने तारुफ कराता चलूं। ब्रिगेडियर रिटायर वाजिद वैर साहब हैं जो कि दफाई तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। जीआर बलोच साहब हैं, साबिक सफीर हैं, तजिया निगार हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। जमील अहमद खान साहब हैं, साबिक सफीर हैं और तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा। अगर दिफा की बात करें तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब सूरत हाल नजर आ रही है, मगर कल की उस खबर के बाद दुनिया ने थोड़ी बहुत राहत और जो है सुकून की सांस ली कि अब जंग शायद खात्मे की तरफ जाए, और उसके बाद खाम तेल और तेल की कीमतों में भी काफी चेंजिंग नजर आई, और सोने की कीमतों में भी जो है काफी जो है कमी नजर आई। मगर उसके बावजूद जो है फिर अब ऐसे लग रहा है कि जो हमले हो रहे हैं तो ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मुझे आपने चैनल में मदऊ किया। जी मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिस तरह आपने बताया इंतहाई कशीदा है। अमेरिका को इस जंग के खात्मे के लिए या अमेरिका को इस जंग से निकलने के लिए कुछ ना कुछ सॉलिड ग्राउंड या कोई नोशन ऑफ विक्ट्री जिसे कहते हैं वो चाहिए। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान का जो किरदार है वो निहायत ही अभी एक अहम हो गया है। इस सालिसी का किरदार जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक इस कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए, तो हमारे लिए ये एक इंतहाई अहम मौका है कि हम इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए इन दोनों मुल्कों में कशीदगी को कम करें और अपना किरदार अदा करते हुए ना सिर्फ इस खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े नुकसान से हम बचा सकें। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इस ना से ही खित्ते को अगर दुनिया को बचा सकें, और पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम रोल हो सकता है। जीआर बलोच साहब की तरफ जाऊंगा, साबिक सफीर है। जीआर बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा, सफारती लेवल पर एक दफा फिर पाकिस्तान की बात चल पड़ी है और दुनिया में
जो है इस वक्त ज़र बहस भी है और कई आलमी जो है सतह पर इस चीज़ की तस्दीक भी हो चुकी है। और प्रेसिडेंट ट्रंप से आज ज़राए इब्लाग के लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पूछा कि पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है, क्या पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा, और पाकिस्तान जो है इस बातचीत में उसको आपने एंगेज किया है। तो कहा जाए कि पाकिस्तान जो है ईरान के लिए भी सुटेबल होगा बात करने के लिए, एतमाद के लिए, और जो कि अमेरिका के लिए भी कहें कि जो है एतमाद वाला मुल्क होगा और क़यादत होगी कि वो सालिसी कर सके। जी आर बलसा। जी शुक्रिया साहब। आई थिंक ये पाकिस्तान के इत्मीनान और इज्जत और वक़ार का सबब है जो डेवलपमेंट। पाकिस्तान का किरदार थ्रू आउट दिस क्राइसिस एज ए फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता, आप शायद एज ए जर्नलिस्ट, हम थोड़े पुराने फॉरेन ऑफिस में रहने की वजह से कुछ फीडबैक हमें मिलता रहा कि मुसलसिल ये 13 दिन की जो जंग है, पहले दिन से ही पाकिस्तान इसको न सिर्फ के प्रिवेंट करने के लिए सरगर्म अमल रहा, लेकिन इस जंग को फैलने से सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान ने बगैर क्रेडिट लिए किया है वो ये, क्योंकि असल में उस सहयोनी जो ताकतें हैं का असल टारगेट था कि किसी तरह से डायरेक्टली जंग हो जाए ईरान की जैसी कंट्रीज के साथ, फिर इस तरह से पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाए, टर्की भी हो जाए। तो अल्लाह ने बड़ा बचाया और उसमें हमारी, मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली और हमारी दूरंदेशी और उसमें लीडरशिप, और अब मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं कि उसमें खलीदी किरदार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने अदा किया है, और साथ सपोर्टिंग में जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, फॉर्म मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तमाम लोग वो हम आहंग होकर, हम फिक्र होकर और खड़े थे। और इसी तरह पाकिस्तान भी। लेकिन सबसे जो अच्छी बात इस पूरे क्राइसिस में है कि पूरी कौम हक के साथ खड़ी थी, सच्चाई के साथ खड़ी थी, ईरान के भाइयों के साथ खड़ी थी। लेकिन साथ ही जब रिटेलिएटरी अटैक हुए ये चीज पे, तो हमने उसको भी कंडेम किया है। ये दोगलापन नहीं है, मुझे कहने में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, देखिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा 3-4 रहनुमा उसूलों पे है, अपना नेशनल इंटरेस्ट, जो आलमी कवानीन और इंसानियत, इन तीनों मायारों को आगे लेके हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिप्लोमेसी कामयाब रही है। और आज जिस मकाम पे पाकिस्तान एज ए स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन नॉट ओनली इन साउथ एशिया, ओनली वेस्ट एशिया, पर दुनिया में, क्योंकि इस क्राइसिस का जो होराइजन है वो ग्लोबल है और हम देख भी रहे हैं। साथ ही रहिएगा। जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा। जमील अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा। एक तो तय है कि बड़ा अहम इसकी खबर जो कि पाकिस्तान के लिए कि जी पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करे और बातचीत में सालिस का किरदार अदा करे, मगर इससे क्या तय है कि जो ईरान के शराइत हैं जो वक्तन वक्तन जो आते हैं सामने, उन पर कहीं ना कहीं अमेरिका आमादा होगा, और आमादा होगा तो फिर बातचीत कैसे बढ़ेगी? सीज फायर के बगैर तो आगे नहीं बढ़ सकती, जो कि अब नेतन्याहू का जो बयान है खासतौर पर इस्राइली प्राइम मिनिस्टर का, वो भी आपके सामने है। इसराइल का मौकफ बिल्कुल डिफरेंट है, अमेरिका का मौकफ जो है अब थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें जंगबंदी हो सकती है? जी जंगबंदी तो अभी, क्योंकि जिस दलदल में फंस गए हैं ये इजराइल और अमेरिका, खासतौर पर अमेरिका, तो उस सिलसिले में और जब उस दलदल में फंसने की वजह से अमेरिकन का जो प्रेशर अपनी हुकूमत पे पड़ रहा है और दुनिया का तो पड़ ही रहा है, और मेरा मतलब इससे ये है कि जो अमेरिकन अवाम के जेबों पर बोझ पड़ रहा है, जिसकी बुनियाद पर उनका एक रिटेलिएटरी एटीट्यूड बनता जा रहा है, और जिसकी वजह से रिपब्लिकन जो पहले बड़े खुश थे और जब स्टेट ऑफ द यूनियन की स्पीच की डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उस वक्त बड़ी तालियां और खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दिया, बल्कि वो तो उस वक्त तो डेमोक्रेट्स भी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ अफराद और साथ साथ रिपब्लिकन वो भी कहते हैं कि इस जंग से जान छुड़ाई जाए,
جن کے بیانات سے عکس یہی بات ہوتی ہے، اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جب وہ جنگ میں گئے، اسرائیل نے ان کو اس جنگ میں دھکیلا، اسرائیل کی کیونکہ یہ ادنا خواہش تھی، ازل سے خواہش تھی کہ کسی طرح جس طرح باقی 6 ملکوں کو زیر بار کیا، اسی طریقے سے اب آخری جو ایک ملک رہ گیا ہے جو اس قابل ہے کہ آنکھیں دکھلا سکے، اس کا نام ایران، اور اس کو بھی پہلے 2 اور 3 دنوں کی جو پلاننگ کی تھی امریکہ اور اسرائیل نے مل کے، کہ پہلے 2-3 دن میں جب ساری لیڈرشپ فنا ہو جائے گی اور ہم نے پہلے دن جب کارپیٹ بمبنگ کرنی ہے، اس سے جو تباہی اور بربادی ہوگی، تو دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں جن لوگوں نے بڑے بڑے سمندر کی طرح نکل آئے تھے باہر، وہ دوبارہ نکلیں گے، حکومت پر قبضہ کریں گے، انسٹیٹیوشن پہ قبضہ کریں گے، رجیم چینج ہو جائے گی، مقصد حاصل ہو جائے گا، وینزویلا کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل ایک بڑی پرانی تہذیب ہے، ایک قوم ہے، اور وہ قوم میں جو پہلے کچھ بہت اختلافات بھی تھے، اب آپ نے دیکھا کہ وہ اختلافات بھی آپ کو نظر نہیں آتے بلکہ ختم۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ان کی ٹیم تھی گئی تھی آسٹریلیا میں، جس نے اسائلم لیا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ملک پہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، تو وہ ٹیم بھی اسائلم کو ٹھکرا کر واپس آ گئی۔ تو اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی قوم جنگ لڑے، اور وہ قوم جو کہ موزیک ڈاکٹرین پر جنگ لڑے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اس طرح موزیک کی طرح پھیلا دیتے ہیں کہ ہر حصہ اپنی کمانڈ کا، یعنی ہر پروونس کا کمانڈر خود وہ اس موزیک میں رہتے ہوئے اپنے اپنے فیصلے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انڈیپینڈنٹلی حملے اسرائیل پہ جس طرح ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے نقصان کیا جا رہا ہے اسرائیل کا، اسرائیل کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو ادھر سے کلسٹر میزائل جو کہ جب پھٹتے ہیں تو 80 ٹکڑے، اس کے 80 بم علیحدہ نکلتے ہیں، اور وہ ان کے ڈیفنس کے نظام کو چیرتے ہوئے جب اپنے نشانوں پر ڈیمونا میں جا کے پڑتے ہیں یا جب تل ابیب میں پڑتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں 23، 24، 25 سائرن بجتے ہیں، لوگ سو نہیں سکتے، بنکر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر بھاگتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی بھی، اور اسی وجہ سے جمیل لاکھوں احمد کی طاقت صاحب، تعداد میں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ سے دنیا کو پاکستان بچا پائے گا؟ پاکستان کا رول اس وقت کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ارے دنیا تو خیر خود دنیا کو علم ہے، اگر تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہونا ہوتی تو اس وقت روس یا چین ایک میدان میں اتر پڑتا۔ ان دونوں میں سے کوئی میدان میں ڈائریکٹ نہیں اترے گا، حالانکہ انہوں نے بڑی مدد کی ہے اس پوری جنگ میں۔ اگر ایران کی کامیابی ہے تو وہ 2 وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ جس طریقے سے رشیا نے ان کو حصے پرزے اور چائنا نے ڈرونز کے حصے پرزے، اور رشیا نے جس طرح میسائلز کی ٹیکنالوجی سپر سونک کی ان کو دی ہے ایران کو اور اس کے حصے پرزے، جس کی وجہ سے وہ خود کفیل ہیں، جس کی وجہ سے 12 دن کے جون کے جنگ کے بعد وہ دن اور رات لگا کے انہوں نے اپنے جو ڈرونز اور میزائلز کا ایک پائل بنا لیا ہے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ موزیک ڈاکٹرین کے تحت اپنی ساروں کو خود کفیل کر دیا ہے کہ وہ ایک کافی عرصے تک اس میزائل کے ذریعے اپنی نقصان جو اسرائیل کو پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تیسری عالمی جنگ تو خیر اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی ناظرین کے لیے، اور ہم سارے اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا فنا ہو جانا۔ تو وہ اس وقت جانتے دانستہ طور پر کبھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جنگ شروع ہوتی ہے، اس میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹل طریقے سے اسرائیل جیسا ملک جو کہ انڈیکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، اس سے یہ توقع کی جا سکتی تھی، بلکہ لٹریچر میں اور حالیہ میڈیا مانیٹرنگ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسرائیل نے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا جو ہے سوشل میڈیا ایکس پہ جو بیان ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ اس وقت شیئر کیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم پاکستان نے واضح طور پر لکھا کہ پاکستان جو ایران کی اگر بات کی جائے، جو ایران اس وقت حالت جنگ میں ہے، اس کی ان سہولت کے مطابق اور ان کے ان
शराइत के मुताबिक अगर वो चाह रहे हैं तो पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा करेगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो बयान है जो कि उन्होंने ट्वीट किया एक्स पे, एक्स जो है उन्होंने अपने जो है रीशेयर किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। जियार भुल्लो साहब, ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं इस वक्त अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के उस बयान को शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त लग ऐसे रहा है कि अब अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल सालिसी का किरदार अदा करे और वो आगे बढ़े और बातचीत करे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ईरान कि उनके शराइत और उनकी इमा पे अगर वो चाहे तो पाकिस्तान की सरजमीन और इस्लामाबाद इस पे आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है उसको इसी तरह से काउच किया जाता है, लेकिन हमें सबको पता है, ये इसलिए जरूरी बताना कि लोगों का एतमाद बढ़े कि नहीं और उम्मीद बढ़े कि इंशाअल्लाह हालात अमन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए चाहे बहुत सारे वेपन वो जो इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अलावा जो उसकी जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है इस वॉर का, दैट इज एनर्जी को वेपनाइज किया गया था। जो दुनिया की तबाही आ रही थी, जो ग्लोबल जो इम्पैक्ट था वो एनर्जी की वजह से खास तौर पे जो और उसमें वो ममालिक जो साहब आपकी आवाज कट कट के आ रही है, कोशिश करें कि अगर आप जी बोलो साहब, खुद कफील एनर्जी में उनकी इकोनॉमी अगर अगले 2 हफ्ते और आगे तो बहुत सारी इकोनॉमी बैठ जाती। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो ये काविशें है अमन के लिए, ऑब्वियसली हमारा फर्ज भी है, हमारा लीवर है, और इस लीवरहुड के अंदर ये दुनिया में कहीं भी पर खास तौर पे यहाँ पे, और चूंकि हमारा जो ताल्लुक वेस्ट एशिया से भी बनता है, वी आर दी वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, तो आपकी आवाज कट कट के आ रही है, तो मैं जो है कोशिश करें कि जियार भुल्लो साहब की हमारे तक आवाज पहुंच सके, और क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी तो मैं जाना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब, आप भी जाने पाऊंगा सर। जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे इस वक्त के अमेरिका को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे अपनी अवाम की तरफ से ये प्रेशर है कि इस जंग का वो खात्मा चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दी उनकी जो इकोनॉमी है वो उस पर गहरा असर पड़ रहा है, बल्कि जो एक्सटर्नल प्रेशर भी हैं जो कि बाकी ममालिक हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि आपने ये देख लिया कि अमेरिका के जो अहदाफ थे जो इस जंग से वो लेना चाह रहा था वो बिल्कुल भी हासिल नहीं हुए। ना तो रिजीम वो अपनी ईरान में अपनी मर्जी की लेके आ सके, ना ही वो जो तेल के ज़खायर हैं जिसमें जो खारिक का आइलैंड भी है, ना उस पे वो कैप्चर कर सके, और ना ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको भी वो ओपन रख सके। तो इन तीनों चीजों की वजह से अमेरिका पे इतना प्रेशर अभी बढ़ रहा है कि वो मजबूर है। यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है। जियार बलोच साहब और शबील अहमद खान साहब हमारे तीनों मेहमान साथ हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या तय है कि अब ये जंग अगले मराहिल में अगर दाखिल होती है मुज़ाकरात के मराहिल में, तो मुज़ाकरात में शराइत क्या होंगे, और ये जो हमारा पैनल मौजूद है उनके नजर में शराइत ईरान के क्या होंगे, अमेरिका के क्या होंगे, और उससे हासिल मकसद क्या होगा, ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज बात हो रही है पाकिस्तान के जो है अहम किरदार की। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम, और जिसे मैंने पहले कहा था ब्रेक से पहले कि अपने मेहमानों के सामने बड़ा अहम सवाल रखेंगे कि क्या इस खिते में पाकिस्तान की जो अहमियत है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के उस जो है सोशल मीडिया एक्स पर जो इस वक्त वज़ीर आज़म ने लिखा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको रीट्वीट भी किया है, मगर इससे समझा जाए कि अगर जंग बंदी होती है और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है तो शराइत क्या होंगे, और शराइत पे क्या अमेरिका या फिर जो है इस वक्त ईरान उस पर एग्री होगा, आमादा होगा या नहीं होगा। जियार भुल्लो साहब, आप अगर सही सुन पा रहे हैं तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है अभी की कि वज़ीर आज़म के उस ट्वीट को रीट्वीट तो किया, थोड़ी देर पहले भी आपकी आवाज कट रही थी,
مگر بڑا اہم یہ سوال تھا. مگر اس سے آگے بڑھ کے اگر بات کریں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت سابق سفیر کہ جو ہے پاکستان جو کردار ادا کرے گا ثالثی کا, اس میں جو ہے جو شرائط ہوں گے اس پر کیا دونوں فریقین آمادہ ہوں گے؟ کہ دیکھیے دونوں طرف سے ہو یہ رہا ہے کہ کچھ دنوں سے ہماری گڈ آفیسرز آف پاکستان, ایجپٹ اینڈ ٹرکی پروپوزلس اور کاؤنٹر پروپوزلس ایکسچینج ہو رہے ہیں. اس طرف سے کوئی 15 پوائنٹس کی بات جی. کی گئی تھی. اس کے بعد ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ 6 پوائنٹس کا ایک ایجنڈا جو ایران نے کاؤنٹر پروپوزل دیے ہیں. اب جو بات چیت ہوگی وہ ان 15 پوائنٹس کے اور ان 6 کے درمیان ہوگی. کیونکہ دیکھیں باٹم لائن یہ ہے, چونکہ وقت آپ کے پاس بھی کم ہے, میرے پاس یہ ہے, اب ایران یہ چاہتا ہے کہ جنگ بند ہو تو ہمیشہ کے لیے ہو, یہ نہیں کہ 2, 6, 8 مہینے 1 سال کے بعد پھر شروع ہو. اسی طرح سے امریکہ بھی بار بار نہیں چاہتا کہ جنگ میں ہو, تو اس دفعہ جنگ بند ہوگی انشاءاللہ. پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ نصیب کرے گا یہ وقار, اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگی. ہماری دعائیں اور ہماری ایفرٹس ایرانی لوگوں کے لیے ہے, فلسطینیوں کے لیے ہے, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی سپریشن ہو رہی ہے ان لوگوں سے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. بالکل. بریگیڈ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. اگر بات کی جائے جس طرح سے لبنان کا ایشو بھی سامنے ہے, لبنان کا ایشو بھی آپ کے سامنے ہے, اور اسرائیل لبنان پہ بھی حملہ کر رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر ایران کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ لبنان میں اس وقت جو ہے اسرائیل قابض ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. مگر سمجھتے ہیں کہ جب یہ شرائط ہوں گے اس میں اس خطے میں جو اسرائیل کی جو صورتحال ہے, جہاں جہاں پہ انوالومنٹ ہے, وہ بھی بڑی ان نکات پہ ہوگی. اور پھر یہ جو امریکن اڈے ہیں, کیا اگر یہ شرائط میں آتے ہیں تو امریکہ ایگری ہوگا اس ماننے سے کہ یہ اڈوں پہ جو ہے خالی کیے جائیں, یا پھر امریکہ وہاں سے واپسی ہو؟ ایسا تو پاسبل لگ تو نہیں رہا, مگر ایک سوال تو ہے اپنی جگہ پہ. بریگیڈیئر صاحب کوشش کریں کہ بریگیڈیئر صاحب کی آواز پہنچ سکتے. جمیل احمد خان صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے سر. جی ہاں, لبنان کے حوالے سے کیونکہ آواز پوری کلیئر نہیں آ رہی تھی, تو لبنان کے حوالے سے شاید آپ نے سوال کیا جو میں سن سکا ہوں. اگر یہ صحیح ہے. جی لبنان کا تو دیکھیں 2003 میں بھی چڑھائی کی تھی لبنان پر اسرائیل نے, لیکن ابھی اور 2003 میں فرق یہ ہے کہ 2003 میں لبنان میں دوسری حکومت تھی جو کہ حزب اللہ کے کولیجن حکومت تھی. اس وقت حزب اللہ کی کولیجن حکومت وہاں نہیں ہے, بلکہ ایک نیا صدر انہوں نے لا کے براجمان کر دیا ہے جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی مرضی سے بنایا گیا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھ لیا کہ آج ایرانی سفیر کو بھی انہوں نے پرسنل نان گریٹا یعنی ملک سے باہر نکال دیا کہ آپ اتوار تک چلے جائیں. وہ بتاتا ہے کہ اسرائیل اس وقت گراؤنڈ فورسز کے ساتھ جو داخل ہوا ہے سدن لبنان میں, وہ چاہتا ہے کہ جو حزب اللہ کی چھوٹی موٹی مزاحمت رہ گئی ہے, بچی کچی مزاحمت رہ گئی ہے, اس کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. جس طرح اسرائیل نے سوچا تھا ابتدائی طور پر کہ ایران کی جو آخری مزاحمت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو اسرائیل اب بھی ہر طرف اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کا یہ دیرینہ خواب ہے, پرانا خواب ہے, جو اس کے اکابرین نے اور اس کے جو اس وقت کے زائونسٹ کے جو اکابرین تھے اور لیڈرز تھے 1897 میں جب پہلی میٹنگ سوئٹزرلینڈ میں ہوئی, جو اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیے تھے بہت سارے پوائنٹس, اس میں سے یکے بعد دیگرے وہ امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. جس میں ایک ریاست کو بنانا تھا جو بنا چکے. فلسطین جو ملک تھا اس کا اب 22% فلسطین رہ گیا ہے, باقی سارا اسرائیل نے ہڑپ کر لیا ہے. اور پچھلے دنوں جو مارک ہیپکی جو اسرائیل میں امریکہ کے سفیر ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ اسرائیل کا یہ بیبلیکل رائٹ ہے کہ وہ نائل سے لے کے یوفریٹ تک جو سرزمین ہے وہ اس کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. تو اس کے جو یہ راستے میں جو بھی اسرائیل کی آتا جاتا ہے اس کو وہ ختم کرتے جاتے ہیں. تو لیکن اس دفعہ جس دلدل میں اسرائیل نے امریکہ کو پھنسا دیا ہے اور خود بھی پھنس گیا ہے, اس سے ابھی تھوڑی اس کو دشواری ہو رہی ہے. لیکن لبنان پہ
وہ چڑھائی محسوس ہوتا ہے کہ جاری رکھے گا، کیونکہ گراؤنڈ فورسز بھی وہ بھیج سکتا ہے، ایران کے لیے وہ نہیں کر سکتا یہ، اور نہ ہی ایران میں کوئی گراؤنڈ فورسز کامیاب ہو سکتی ہے انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لبنان کے لیے تھوڑی مشکل ہے، لیکن ایران جو اب میزائل داغ رہا ہے، اور اس نے آج IRG نے اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ اب ہم جو فوج ہے اسرائیل کی جو اس وقت فلسطین میں تعینات ہے یا لبنان میں جو اس وقت داخل ہو رہی ہے، ہم اس پر بھی میزائل داغیں گے۔ تو کوئی بعید نہیں کہ آج رات سے اور کل سے یہ معاملہ بھی شروع ہو جائے، تو دشواریاں تو پیش آئیں گے اسرائیل کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسرائیل اپنی جو ہٹ دھرمی ہے جس کا کہ ان کے اکابرین نے 1897 میں فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اسرائیل کوشش کرتا رہے گا، اور نیتن یاہو کی شکل میں ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا ہے جو کہ ان کے ان خوابوں کی تکمیل کے لیے تن من دھن کی بازی لڑاتا آیا ہے، اور اب بھی وہ اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش جاری رکھے گا، اس لیے کہ امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے وہ آج سے نہیں ایک عرصہ دراز سے کام کر رہی ہے، اور اس نے امریکہ کی جتنی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ پینٹاگان ہو یا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا ان کے کانگریس ہو یا وائٹ ہاؤس ہو، ہر جگہ انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے 8 مہینوں میں پچھلے تقریباً کوئی 7 چکر لگائے تھے امریکہ کے، اور ادھر جو بھی لابنگ اور جس طریقے سے اس نے انگیج کیا، تو آج اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ امریکہ پھنس گیا ہے اس دلدل میں، اور یہ جنگ جو ہے ایران پہ مسلط کی گئی ہے، جو کہ جس کو کہ ایران نے قبول کیا اور اپنی بقا کی جنگ سمجھ کے اب ایران اس کا جواب دے رہا ہے، جس میں کہ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، جس میں پاکستان کا کردار بڑا بیلنسنگ قسم کا کردار، اور اب اس سے زیادہ فعال کردار آیا، آپ نے بھی خود بیان کیا، جس طرح پرائم منسٹر پاکستان کے اس ٹویٹ کو ری شیئر کیا گیا ہے یا ری ٹویٹ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو فائنینشل ٹائم میں نیوز ہے وہ صحیح ہے، جو گارجین میں نیوز ہے وہ صحیح ہے، جو رائٹر میں ہے، اور ہر جگہ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جس طرح دنیا کے افق پر اپنی فورن پالیسی لے کے ابھرا ہے، اس میں یقیناً اس کو ایک مزید تقویت ملے گی، اور گو کہ یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، جو ڈیمانڈ ایران نے رکھے ہیں 6 ڈیمانڈ، وہ نہ ماننے والے ہیں امریکہ کے لیے، کیونکہ اگر وہ ڈیمانڈ امریکہ مان لے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا دھرم تختہ تو ابھی ہو جائے، اور جو امریکہ کے ایک آن بان شان ہے وہ مٹی میں مل جائے، تو وہ تو 6 نکات جو ایران نے رکھے ہیں وہ نہ ماننے والے ہیں، اور جو 3 نکات امریکہ نے رکھے ہیں وہ ایران کے لیے نہ ماننے والے ہیں۔ آگے چل کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر یہ معاملہ شاید رفع دفع ہو جائے، ہے کٹھن مرحلہ، پاکستان نے اس کو اپنے سر لیا ہے، اور پاکستان کو اس معاملے میں قبولیت ملی ہے ایران کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، اور خلیجی ممالک کی طرف سے ہی بھی، تو یہی پاکستان کی فارن پالیسی کی اڑان جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی بریگیڈیئر ہے۔ صاحب اگر ہیں تو ان کی طرف جانا چاہوں گا۔ بریگیڈیئر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک، پہنچ پا رہی ہے؟ جی 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 بالکل جناب دوسری بات، بریگیڈیئر صاحب بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ 2024 کے بعد لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی جو اسرائیل کی بات ہوئی تھی، اب جو صورتحال ہے وہ بڑی اہم ہے، اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ بڑے خطرناک حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل چاہ یہ رہا ہے کہ لبنان میں جو اس وقت جو ٹارگٹ ہے ان پر حملہ کیا جائے، مگر جس طرح سے عام شہریوں پر اور جو اس وقت حملے کیے جا رہے ہیں، اس کے نتائج بحیثیت دفاعی تجزیہ نگار آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بھی اور موجودہ صورتحال میں بھی اسرائیل کو جو بھگتنے پڑیں گے وہ بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ اسرائیل اس جنگ میں امریکہ کو لے کے کودا تو ہے، مگر جس طرح سے ایران کہہ رہا ہے کہ شروعات آپ نے کی تھی، اب اس کو ختم ہم کریں گے۔ جی بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جس طرح اسرائیل نے امریکہ کو آگے کر کے یہ جنگ شروع کی ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے فلسطین میں اسرائیل گھسا، وہاں پہ جتنی مزاحمت کا سامنا اس کو کرنا پڑا، اور پوری عالم اسلام
جو ممالک خود ہیں خود لگایا ہے. انہوں نے اس کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ اس کی شدید مذمت کے ساتھ ساتھ اپنا ریزسٹنس بھی شو کیا. اسی طرح پھر جب اسرائیل نے ایران پہ اٹیک کیا اور امریکہ کو اپنا اعلی کار بنا کے ایران پہ یہ حملہ کیا تو وہاں پہ بھی وہ اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اسرائیل کو شدید کنڈیم کیا ہے, اس کی مذمت کی ہے, اور نہ صرف مسلم ممالک بلکہ یورپین ممالک بھی اور ریسٹ آف دی ورلڈ انکلوڈنگ چائنا اور رشیا نے بھی اس کو انتہائی کنڈیم کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے اسرائیل کو شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اس سچویشن میں, اور اس موجودہ سچویشن میں میرے خیال میں پاکستان تاریخ کے اس دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پہ اگر وہ اس اپنے آپ کو ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان اگر کوئی ڈیل کروا سکتا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے سپہ سالار جو ہیں سید عاصم منیر شاہ صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں, ان میں یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ اس اہم موقع پہ, تاریخ اہم موقع پہ اپنا وہ کردار ادا کریں اور اس جنگ کو, جو کہ ایک عالمی جنگ کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے, اس کو وہ رکوا سکیں. بالکل جمیل صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. سر, سفارتی لیول پہ اگر بات کی جائے کہ کہیں نہ کہیں اب جو عالمی سطح پر ہے پوری دنیا اس وقت اس سے جنگ سے متاثر تو ہوئی ہے, مگر جرمنی کے صدر کا جو بڑا اہم بیان کہ جو یہ جنگ ہے وہ عالمی, برسل میں انہوں نے جو خطاب کیا ہے تقریب سے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے, تو خلاف ورزی ہے. تو سمجھا جائے جب عالمی سطح پر پوری دنیا اس کی خلاف ورزی کی بات کر رہے ہیں, مگر کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, امریکہ کو وہ آمادہ نہیں کر سکے کہ جی یہ خلاف ورزی ہے یونائٹڈ نیشن سے لے کے یورپی یونین تک؟ بارے میں ہی نہیں آمادہ کر سکے. یورپین کنٹریز نے امریکہ کو گرین لینڈ کے بارے میں آمادہ نہیں کر سکے, وہ کینیڈا کے بارے میں آمادہ نہیں کر سکے. ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کو پتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑی معاشی اور عسکری قوت کے سربراہ ہیں, تو وہ ان کا وہ زوم اور وہ ان کا غرور وہ اپنی جگہ پر تو وہ دکھلاتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی, امریکہ دنیا کے سب سے بڑی طاقتور ملک ہے اور میں نے 90 بلین سے 1 ٹریلین تک اس کی دفاعی بجٹ کر دیا ہے, مزید بڑھا دیا ہے. تو جرمنی کے کہنے سے امریکہ تو نہیں مانتا, لیکن یہ بات ہے کہ امریکہ کس بات سے مانتا ہے کہ امریکہ نے جو پلان کیا تھا اس پلان کے برعکس اس کو اب جو ڈیلی کے بیسس پر $2 بلین کے قریب خرچ کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کے دورس اثرات جو امریکہ پہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے اس پر پریشر پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اب اپنی ایسی راہیں تلاش کر رہا ہے کہ مجھے اسرائیل نے تو پھنسا دیا, اب اس دلدل سے نکلا کیسے جائے. تو وہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے یہ جو 6 نکات رکھے ہیں ایران نے, اس میں سے جیسا میں بتا رہا تھا کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر رکھ کے اس کے چانسز ہیں کہ ایران, دیکھیں ہمیشہ اس نے کوشش کی ہے کہ انٹرنیشنل قانون کے اندر رہ کے چلے, اور اسی لیے اس نے جے سی پی او پر بھی ایگری کیا تھا, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن, جس کو آپ جوہری معاہدہ بھی کہتے ہیں 1915 اسامہ کے زمانے کا. اسی لیے اس نے ایسا کیا تھا. اسی لیے اس نے جب ڈونلڈ ٹرمپ اس سے واک آؤٹ کر گئے, اس کو اس معاہدے کو ختم کر دیا, تو اس کے بعد جب دوبارہ شروع کیا جون سے پہلے, تو اسی لیے ایران نے دوبارہ شروع, اور اب بھی جو جنیوا میں اور استنبول میں اٹینڈ کرتا رہا ہے ایران, وہ اپنے بالکل اپنے انٹرنیشنل قانون کے مطابق اپنے مطالبات پیش کرتا رہا ہے. تو یہ بات جرمن کے چانسلر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی, لیکن اسرائیل اور امریکہ انٹرنیشنل قوانین ان کے آگے تو اب سرنگو ہے. اس لیے سرنگو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بڑے طاقتور ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے جو ادارے ہیں انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرنے والے, ان میں سے 32 اداروں میں سے وہ نکل کے باہر آ جائے, اور ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ اقوام متحدہ کی تصدیق کرے. تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ اپنے
ہی اندر اپنے طاقت کے زوم میں مبتلا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یس، انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی اسرائیل اور امریکہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر بڑی بات ہے تو یہ ہے جو انہوں نے سوچا تھا کہ 2 یا 3 دن میں وہ کام مکمل کر کے اپنا فتح ڈکلیئر کر دیں گے، وہ ایران میں نہیں کر سکے، اور اب اس کا نیگیٹو جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ان کے لیے ایک مضر چیز ہے. انٹرنیشنل قانون ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. چائنا، رشیا، دنیا کے باقی ممالک اگر انٹرنیشنل قانون کی پاسداری رکھتے ہوتے تو پھر فلسطین کو دنیا کے 157 ممالک نے تسلیم کیا ہوا ہے. امریکہ ہے جو کہ سیکورٹی کونسل میں ویٹو بار بار کر دیتا ہے، اور امریکہ کی وجہ سے فلسطین اب تک ایک اسٹیٹ کے طور پر اقوام متحدہ کے اس میں نہیں آ سکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بریگیڈیئر صاحب کے پاس جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب، اس جنگ کے نتائج کیا نکلیں گے اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے؟ آنے والے دنوں میں ایران کہاں ہوگا، امریکہ کہاں کھڑا ہوگا، اور عرب ملک جو ہیں جس میں تمام ممالک کی اگر بات کریں وہ کہاں کھڑے ہوں گے سر؟ جی میرے خیال میں اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر کے اس جنگ کو مزید پھیلاؤ سے، ایک عالمی جنگ سے روک لیتا ہے، تو میرے خیال میں دنیا ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں سانے سے ایک بچ جائے گی. لیکن جنگ بندی کے بعد بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کے دور اثرات نکلیں گے. اسپیشلی آپ دیکھیں کہ اپنا ہرمز تقریباً 3 ہفتے ہو گئے یہ بند ہے. اس کا امپیکٹ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ یورپین کنٹریز اور باقی ممالک پہ بھی پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ ہے مڈل ایسٹ کی اکانومیز پہ. آپ دبئی یو اے کی اکانومی دیکھیں، آپ سعودی عرب کی اکانومی دیکھیں، بحرین اور قطر کی، ان پہ بھی بہت زیادہ ان کے جو اکانومیز پہ نہ صرف اثر پڑے گا اور یہ دوبارہ ری ڈیفائن ہوگی ان کی اکانومیز. اور ساتھ ساتھ ایک جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز ہیں، وہ بھی ری ڈیفائن ہوں گے. اس کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ کیا امریکہ والی اس میں سائڈ پہ ان کے تعلقات کو کیسے رکھا جائے، یا مزید جو نئے ایک بائی پولر ورلڈ والی سائڈ پہ ورلڈ جائے گی جس میں چائنا اور رشیا کا جو ایک رول نظر آ رہا ہے مستقبل میں، وہ بھی مجھے اس کا جو ہے کافی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں وہ اپنے ریلیشن ری ڈیفائن کریں گے. بالکل. جمیل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. اس خطے میں جہاں پر پاکستان کو جو ہے سمجھا گیا وہیں پر ترکی اور مصر کی بھی ذکر ہوا ہے، تو یہ 2 ممالک جو ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. سمجھا جائے کہ وہ بھی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان پر ایران اعتماد کر سکتا ہے. جمیل احمد خان صاحب ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ جمیل صاحب آ جائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بریگیڈیئر صاحب جو ہے آخری اس سوال کو مختصر کیجئے گا. اگرچہ پاکستان اس کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان یقینی طور پر عالمی سطح پر ایک ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے نقشے پہ ایک اہم ملک ابھر کے سامنے آئے گا کہ جس نے تیسری عالمی جنگ کو روکنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جی بالکل. پاکستان کا جو کردار اگر یہ اس میں ایک مؤثر کردار رہتا ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ہماری جو قائدانہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں فیلڈ مارشل کے پاس اور پرائم منسٹر کے پاس، تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو اس تاریخ کے اہم موقع پہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے جس کے ریلیشن نہ صرف ایران اور امریکہ سے بلکہ باقی مسلم ممالک جس میں اسپیشلی مڈل ایسٹ ہیں ان کے ساتھ اتنے اہم تعلقات ہیں جس کے بنا پہ وہ اپنا کردار ایک ثالث کا کردار ادا کر کے اس جنگ کو ختم کر سکتے ہیں. واجد مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. دفاعی تجزیہ نگار جی آر بلوچ صاحب، سابق سفیر تجزیہ نگار، آپ کا بہت شکریہ
जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर और तजिया निगार, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया तय है कि आज कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में तमाम मेहमानों के सामने मौजूदा सूरत हाल जो कि ईरान, इसराइल और अमेरिका और बिलखुसूस वजीर आजम पाकिस्तान के उस एक्स पे ट्वीट के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रीट्वीट किया, और उसके साथ साथ इस वक्त आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बड़ी अहम है, और पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा करने जा रहा है उस पर आज बातचीत की। मगर तय है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी यही चाह रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत, कि किसी भी तरह जो है आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो किरदार हो वो मुस्बत हो। कल तक आफ्ताब वगैरह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।